بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المومنین علیہ السلام لبعض اصحابہ فی علت اعتلھا جعل اللہ ما کان من شکواک حتا لسیئاتک فإن المرض لا اجر فیہ ولکنہ یحط السیئات ویحطھا حتی الأوراق وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام وإن الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دور وبا ہے، بیماریوں کا دور ہے، اور اس میں بھی کورونا نامی وبا خاص طور سے ساری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، اور اس وقت ہمارے ملک میں اس وبا نے کوہرام مچا رکھا ہے۔ خداوند عالم سے بوسیلہ میں معصومین علیہم السلام دعا ہے کہ وہ عالم انسانیت کو جلد از جلد اس وبا سے نجات بخشے۔ آج ہماری گفتگو بیماری کے سلسلے میں ہی ہے کہ امام علیہ السلام نے بیماری کے سلسلے میں کیا فرمایا۔ اگرچہ امام علیہ السلام نے یہ قول انفرادی طور پر اپنے ایک صحابی کے بیمار ہونے پر فرمایا، ذاتی طور پر کسی کا بیمار ہونا الگ بات ہے اور عالمی وبا ایک الگ چیز ہے، مگر چونکہ آج جو عالمی وبا ہے، جو عالم انسانیت کی مصیبت ہے، وہ ایک بیماری کی شکل میں ہے۔ چونکہ جو عالمی مصیبت ہے وہ متعدد شکلوں میں ہو سکتی ہے، قحط ہو سکتا ہے، سوکھا ہو سکتا ہے، زلزلہ ہو سکتا ہے، طوفان ہو سکتا ہے، متعدد شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ انہی میں کی ایک شکل ہے مرض اور بیماری۔ بیماری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیماری اگر آتی ہے تو کیا اس کا کوئی مثبت نتیجہ بھی ہوتا ہے؟ کیا بیماریوں سے ہمیں کوئی فائدہ بھی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اگرچہ آج کا دور، میں پھر عرض کروں کہ عالمی وبا کا دور ہے، مگر مولا علیہ السلام نے یہاں جو اپنے ایک صحابی کو بیمار دیکھ کر کے ارشاد فرمایا ہے، اس سے ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک ایک شخص سے پوری دنیا بنتی ہے، اور پوری دنیا قائم ہے ایک ایک شخص سے۔ تو ہر آدمی جو بھی اس دور میں بیمار ہے، وہ مولا علیہ السلام کے اس ارشاد سے سبق حاصل کر سکتا ہے اور اپنے فریضے کو سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے جب اپنے ایک صحابی کو بیمار دیکھا تو امام علیہ السلام نے دیکھ کر کے فرمایا، وَمَا كَانَ مِن شَكْوَاكَ حَتًّا لِسَيِّئَاتِكَ فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجْرَ فِيهِ وَلَكِنَّهُ يَحُطُّ السَّيِّئَاتِ وَيَحُطُّهَا حَتَّى الْأَوْرَاقِ، کہ بیماری کسی کو لاحق نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اس طرح انسان کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے، جس طرح سے کہ موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں اور کوئی درخت پتوں سے بالکل پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے۔ مگر ایک سوال یہاں پر یہ آتا ہے عزیزان محترم کہ بیماری ہمارا عمل نہیں ہے، وہ ہمیں لاحق ہوئی ہے، وہ ایک عارضہ ہے جس سے ہم دوچار ہوئے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے، بیماری عائد ہوئی ہے ہمارے اوپر، تو پھر ہمارا اجر و ثواب کیسے؟ اجر و ثواب اس وقت ہوتا ہے جب انسان کچھ کرے، تو بیماری خود تو کوئی بلاتا نہیں ہے، بیماری آ جاتی ہے، بیماری سے تو انسان بھاگتا ہے، تو پھر جب بیماری آ گئی تو اس کا اجر و ثواب کیسے؟ تو امام علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں اور اس کو واضح کرتے ہیں کہ انما الاجر فی القول باللسان والعمل بالایدی والاقدام
کہ خود بیماری کا کوئی اجر نہیں ہے کہ بیماری ہمیں آ گئی تو اس بیماری کی وجہ سے ہمیں اجر ملے، بیماری کا کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ بیماری کے درمیان ہم اپنی زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ اور اپنے پیر سے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اجر ہوتا ہے کہ بیماری کے دوران ہم کیا کہہ رہے ہیں اور بیماری کے دوران ہم کیا کر رہے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُدْخِلُ بِالصِّدْقِ النِّيَّةِ وَالسَّرِيرَةِ الصَّالِحَةِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، بے شک خداوند عالم سچی نیت اور باطن، یعنی جو انسان کی روح ہے، انسان کا ضمیر ہے، اس کی پاکیزگی کی وجہ سے انسان کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اب آئیے اس قول کی تشریح میں چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے عزیزان محترم کہ اس وقت جو کرونا کا دور ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا جسے بھی لاحق ہوا ہے، جس بندے مومن کو اس کا سامنا ہے، مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بیماری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، تو وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ کیوں بخشش کا ذریعہ بنے گا، کیسے بن جاتا ہے؟ جب انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو انسان خدا کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ خود امام علیہ السلام نے من لا یحضر الفقیہ میں ارشاد فرمایا ہے، امام علیہ السلام کا قول نقل ہے من لا یحضر الفقیہ میں جلد 4 میں، کہ امام علیہ السلام نے اپنے مقدس صحابی، کریم ترین صحابی جناب سلمان فارسی سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے سلمان فارسی، کوئی بیماری کسی کو لاحق نہیں ہوتی مگر کہ اس کے 3 فائدے ہوتے ہیں بیماری آنے کے بعد۔ پہلا فائدہ یہ کہ انسان خدا کو زیادہ یاد کرتا ہے، صحت کے مقابلے بیماری میں انسان خدا کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، حالانکہ عام طور سے بندہ یہی دعا کرتا ہے کہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، لیکن دوسری دعا بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا بھی کرے لیکن دوسری دعا بھی کرنی چاہیے، اپنی مغفرت کی دعا، اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا، کسی مومن کے لیے کوئی دعا ہو تو اس کے لیے دعا۔ اور تیسرا فائدہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بخشش گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بیماری کے وقت انسان جب گڑ گڑاتا ہے، جب عجز و عاجزی کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اب اس وقت جب یہ وبا اور یہ بیماری دنیا کو لاحق ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمام احتیاط کے ساتھ، تمام جو ڈاکٹرز نے ہمیں احتیاط بتائی ہیں، تدابیر بتائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زبان سے کوئی ایسا فقرہ سرزد نہیں کرنا چاہیے جو شان خداوندی کے خلاف ہو، بلکہ ہمیں طلب مغفرت کرنا چاہیے اور راضی برضا رہنا چاہیے۔ اور عزیزان محترم، یہ صرف عام لوگوں کے لیے جو اس بیماری سے دوچار ہیں انہی کے لیے نہیں، لیکن بلکہ چونکہ یہ عالمی وبا ہے، یعنی ہر آدمی کے سامنے یہ بیماری کھڑی ہوئی ہے، بیماری کھڑی ہے یعنی موت کھڑی ہوئی ہے، تو اس وقت خدا کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہی اس وبا سے دنیا کو نجات دے سکتا ہے۔ اور اگر کسی کے لیے نجات نہیں لکھی ہوئی ہے تو بہرحال اسی چند روزہ زندگی پر انسان کے وجود کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اصل زندگی ہے جو دار بقا کی ہے، اور اس وقت کوئی ویکسین کام نہیں آئے گی، کوئی ریمڈیسیور کام نہیں آئے گا، کوئی آکسیجن اور کوئی ہاسپٹل کام نہیں آئے گا سوائے انسان کے ایمان اور عمل صالح کے۔ اس لیے ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے اس 2 روزہ اور چند روزہ جسمانی صحت کی اتنی فکر ہے تو عالم بقا کے لیے ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ وہاں کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے۔ امام علیہ السلام وہی فرماتے ہیں کہ خود بیماری کا کوئی اجر نہیں ہے، اجر ہے جو انسان زبان سے بولتا ہے اور جو اعضاء و جوارح سے کرتا ہے، خاص طور سے اپنے ہاتھ سے اور پیر سے۔ تو اس لیے اس دور بیماری میں ہم یاد خدا سے غافل نہ ہوں، خداوند عالم سے طلب مغفرت کریں، خداوند عالم سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اس لیے
کہ خداوند عالم مولا نے آخر میں فرمایا ہے کہ بندوں کو بہشت میں داخل کرتا ہے نیت کی پاکیزگی، نیت کی سچائی اور باطن کی طہارت سے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جتنے بھی اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں ان کے لیے شرط ہے نیت کی سچائی، نیت میں خیانت نہ ہو، نیت میں نفاق نہ ہو، نیت میں ریاکاری نہ ہو، نیت میں دکھاوا نہ ہو، اور باطن کی پاکیزگی۔ سفید کپڑا پہن کر، صاف ستھرا کپڑا پہن کر مسجد میں چلے گئے اور نمازیں پڑھتے رہے، غسل مستحب کرتے رہے، نہا کر کے غسل کر کے مسجد میں جاتے رہے، مگر باطن پاک نہیں ہوا، باطن کی طہارت نہیں ہوئی، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے آخر میں فرما دیا کہ خداوند عالم بندوں کو نیت کی سچائی اور باطن یعنی جو اس کے اندرونی حصہ ہے، جو اس کا ضمیر ہے، اس کا ذہن و دل و دماغ ہے، اس کی پاکیزگی پر بہشت میں داخل کرتا ہے۔ تو یہ جو دور وبا ہے اس میں ہمیں اپنے اس جسم کی صحت کے ساتھ ساتھ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس دور وبا میں ہم نے خدا کو یاد کیا یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس مصیبت میں بھی ہم یاد خدا سے غافل رہے۔ اگر ہم اس وبائی دور میں تمام احتیاطی تدابیر، تمام دواؤں کے ساتھ ساتھ یاد خدا اپناتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں، تو خداوند عالم ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اگر ہم اپنے ذہن کو پاک کرتے ہیں، اپنی نیت کو سچا بناتے ہیں، نیت سچی رکھتے ہیں، اور اپنے باطن کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ خدا ہمیں ان بندوں میں قرار دے گا جو جنت میں جانے کے مستحق ہیں۔ آخر میں ہم دعا کریں گے کہ خداوند عالم اس دور میں جو بھی رنج و مصیبت اٹھا رہے ہیں ان کے گناہوں کی مغفرت کرے، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کرے، اور ہماری نیتوں کو خداوند عالم صداقت عنایت فرمائے، اور ہمیں ہمارے باطن کو، ہمارے ضمیر کو خداوند عالم پاک و پاکیزہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔